بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول مثالی دنیا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں فرش پر ایک سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، اور اس چادر پر مارگریٹ آلتی پالتی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا۔ کمرہ پرفیوم کی تیز خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سامنے وہ سرخ رنگ کی ڈائری کھلی ہوئی پڑی تھی جو مارگریٹ نے پروفیسر نورس سے حاصل کی تھی، اور مارگریٹ اس ڈائری میں درج تفصیل کے مطابق بالا کائناتی دنیا میں جانے کی مشق میں مصروف تھی۔ اسے پاکیشیا سے آئے ہوئے آج چوتھا روز تھا، اور جب سے وہ آئی تھی وہ اس کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی اور مسلسل بالا کائناتی دنیا میں جانے کی مشق میں مصروف تھی۔ لیکن آج چوتھا روز گزر جانے کے باوجود اسے اپنے مقصد میں معمولی سی کامیابی بھی نہ ہوئی تھی۔ حالانکہ ڈائری میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کے مطابق تو مارگریٹ کا خیال تھا کہ وہ پہلے روز ہی بالا کائناتی دنیا میں پہنچ جائے گی، لیکن اب 4 روز کی مسلسل محنت اور مشق کے باوجود اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل مشق کرنے میں مصروف تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو پھر اس پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں تلے آ جائے گی، اور وہ دنیا کی سب سے امیر ترین عورت بن کر عیش کرے گی۔ آج بھی صبح ناشتے کے بعد وہ مسلسل 2 گھنٹوں سے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈائری میں لکھے گئے چند الفاظ دل ہی دل میں دہرا رہی تھی کہ اچانک کمرے کے ایک کونے میں رکھے ہوئے فون کی گھنٹی تیز آواز میں بج اٹھی، اور یہ آواز سن کر وہ بری طرح اچھل پڑی۔ اوہ، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ رہا، مارگریٹ نے بری طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر وہ فون کی طرف لپکی۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ یس، مارگریٹ نے ریسیور اٹھا کر انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ارے سویٹ ہنی، کیا بات ہے، اس قدر غصے میں کیوں بول رہی ہو؟ دوسری طرف سے ایک مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور مارگریٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اینتھنی، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ مارگریٹ نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیونکہ اینتھنی اس کا انتہائی گہرا دوست تھا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو پرپوز بھی کر رکھا تھا۔ ویلنگٹن سے؟ کیوں؟ اینتھنی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مگر تم تو 1 ماہ سے لور پول گئے ہوئے تھے، میں تو تمہارے دفتر سے پوچھ کر تھک گئی، اور یہاں کا فون نمبر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان لوگوں نے تمہیں میری آمد کی تاریخ نہ بتائی ہوگی۔ جلتے ہیں یہ سب۔ بہرحال میں کل واپس آیا ہوں۔ لارین کلب بھی گیا تھا، مگر وہاں سے پتا چلا کہ تم کئی دنوں سے نہیں آ رہی۔ پھر تمہارے سارے پتوں پر تمہیں تلاش کیا، مگر تم کہیں بھی نہ ملی۔ اب بھی شاید میں ناکام رہتا، لیکن اتفاقاً تمہاری دوست مرینا سے میری ملاقات ہو گئی تو اس نے بتایا ہے کہ تم اس کے اسپیشل ہٹ میں آج کل ڈیرا جمائے ہوئے ہو۔ اینتھنی نے کہا۔ ہاں، 4 روز سے میں یہاں ہوں اور نہ جانے ابھی کتنے روز اور رہوں، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیر ہے؟ مرینا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ساحل سمندر پر بالکل علیحدہ ہٹ ہے۔ اینتھنی کے لہجے میں شک کی پرچھائیاں موجود تھیں، اور مارگریٹ اس کے مشکوک لہجے پر بے اختیار ہنس پڑی۔ زبانی اگر میں نے تمہیں تفصیل بتائی تو تم یقین نہ کرو گے۔ یہ ایک پراسرار سا چکر ہے۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گئی تو سمجھو کہ پوری دنیا کی دولت میرے قدموں تلے ہوگی۔ بہرحال تم یہیں آ جاؤ، مغربی لائٹ ہاؤس سے جنوب کی طرف 4 کلومیٹر دور یہ ہٹ ہے۔ اکیلا ہے، آ جاؤ، پھر میں تمہیں تفصیل بتاؤں گی، مارگریٹ نے کہا۔ پراسرار چکر اور پوری دنیا کی دولت؟ اچھا، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے اینتھنی نے کہا، اور مارگریٹ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور پھر مڑ کر اس نے وہ ڈائری اٹھا کر اسے ایک الماری کے نچلے خانے میں چھپا کر وہ ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کے جسم پر عام سا لباس تھا۔ اس نے ایک طرف بچھی ہوئی چادر بھی لپیٹ کر الماری میں رکھی، اور پھر الماری سے اس نے شراب کی بوتل نکالی اور اسے کھول کر اس نے ایک جام بھرا
اور جام اٹھا کر وہ ہٹ کا دروازہ کھول کر باہر ریت پر نکل آئی۔ دور دور تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھی رہی اور شراب پیتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دور سے سیاہ رنگ کی بڑی سی کار آتی ہوئی دیکھی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ یہ کار اینتھنی کی تھی اور وہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کار اس کے قریب آ کر رکی اور ایک سمارٹ سا نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ واہ، کیا پراسرار چکر ہے کہ ریت پر بیٹھ کر اطمینان سے شراب پی جا رہی ہے، نوجوان نے باہر آ کر ہنستے ہوئے کہا، اور مارگریٹ بھی ہنس پڑی۔ پھر ان دونوں نے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا چکر ہے؟ تم نے تو پراسرار چکر کہہ کر مجھے بھی چکر میں ڈال دیا ہے۔ ہٹ میں پہنچ کر اینتھنی نے ادھر ادھر غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ایک شرط پر بتاتی ہوں کہ تم نے یہ راز صرف اپنے تک رکھنا ہے، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ رہا، اینتھنی نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ میری جان کی قسم کھا کر وعدہ کرو، مارگریٹ نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، اور اینتھنی نے مسکراتے ہوئے فوراً وعدہ کر لیا تو مارگریٹ نے اسے پروفیسر رچرڈ سے ملنے سے لے کر پاکیشیا جانے اور وہاں سے وہ ڈائری حاصل کر کے یہاں واپس آنے تک سارے حالات بتا دیے، اور اینتھنی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ سنتا رہا۔ کہیں تم نے اب دن کے وقت تو خواب دیکھنے شروع نہیں کر دیے؟ اس سائنسی دنیا میں یہ باتیں تو وہی کر سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو یا وہ دن کے وقت بھی خواب دیکھنے کا عادی ہو۔ اینتھنی نے اس طرح منہ بناتے ہوئے کہا جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ مارگریٹ اسے احمق بنا رہی ہے۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ میں تمہیں وہ ڈائری دکھاتی ہوں، مارگریٹ نے کہا اور اٹھ کر اس الماری کی طرف بڑھ گئی جہاں اس نے ڈائری چھپائی تھی۔ الماری سے ڈائری نکال کر اس نے اینتھنی کے سامنے رکھ دی۔ اینتھنی نے ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کمال ہے، واقعی یہ سب کچھ تو اس میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی ایسی دنیا ہوتی تو سائنسدان جو کہ لاکھوں کروڑوں میل دور سیارے کو دریافت کر لیتے ہیں اسے دریافت نہ کر لیتے؟ نہیں، یہ سب بکواس ہے۔ یہ مشرق کے رہنے والے ایسے ہی خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ دفع کرو، اسے کس چکر میں پڑ گئی ہو؟ اینتھنی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں اینتھنی، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ درست ہے۔ ہماری سائنس لاکھ ترقی کر لینے کے باوجود ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کائنات کے راز ہی معلوم کر سکے، اور یہ تو اس کائنات سے بھی بالا کوئی اور دنیا ہے۔ مارگریٹ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کائنات کے علاوہ بھی اور کائناتیں موجود ہیں، لیکن بغیر کسی خلائی جہاز کے کوئی بھی وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں مارگریٹ، یہ سب بکواس ہے، صرف خیال ہے۔ تم کیوں اس چکر میں پڑ کر اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ دفع کرو اسے اور آؤ واپس چلیں۔ اینتھنی نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی رہوں گی، پھر دیکھنا اس پوری دنیا کی دولت میرے قدموں تلے ہوگی۔ مارگریٹ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ دیکھو، ضد نہ کرو۔ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ کسی سائنسدان سے بات کرتے ہیں، اگر واقعی ایسی کوئی دنیا ہوئی تو اسے ضرور معلوم ہوگا، اینتھنی نے کہا۔ سائنسدان کو اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکتا اینتھنی۔ ہاں، اگر کوئی ماہر روحانیات ہو تو اور بات ہے، مارگریٹ نے کہا۔ ماہر روحانیات؟ او ایک منٹ، مجھے یاد کرنے دو۔ مجھے یاد آ رہا ہے میرے ایک دوست سے میری اس بارے میں بات ہوئی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک یہودی ماہر روحانیات ڈاکٹر رونالڈ کو جانتا ہے، جس نے ولنگٹن میں ایک ایسا کلینک بنایا ہوا ہے جہاں لوگوں سے فیس لے کر وہ انہیں روحانی سکون حاصل کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ ایک منٹ، اینتھنی نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ڈیسمنڈ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ اینتھنی بول رہا ہوں ڈیسمنڈ، تم نے کسی یہودی ماہر روحانیات کا ذکر کیا تھا، میرا ایک دوست بھی سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا پتہ اور فون نمبر یاد ہے تمہیں؟ اینتھنی نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں خود وہاں جاتا رہتا ہوں، دوسری طرف سے ڈیسمنڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پتہ اور فون نمبر بھی بتا دیا۔ شکریہ، اینتھنی نے کہا، اور پھر ڈیسمنڈ کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، سپر حویل کلینک پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر رونالڈ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اینتھنی نے کہا، 1 گھنٹے بعد ہو سکتی ہے۔
دوسری طرف سے کاروباری انداز میں جواب دیا گیا۔ ہم نے ایک روحانی مسئلے پر ان سے تفصیلی بات کرنی ہے، کتنی فیس ہوگی؟ اینتھنی نے کہا، $1000 فیس ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اوکے ٹھیک ہے، ہم 1 گھنٹے بعد آ جائیں گے، بکنگ کر لیں، اینتھنی اور مارگریٹ کے ناموں سے۔ اینتھنی نے کہا اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے رسیور رکھ دیا۔ لو ہنی، تمہاری تسلی کی خاطر $1000 بھی خرچ کر دوں گا، اینتھنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے ڈائری دکھائی جائے یا نہیں؟ مارگریٹ نے پوچھا۔ ساتھ لے جانا، پہلے ویسے ہی بات کریں گے، اگر واقعی اسے کچھ معلوم ہوا تو پھر ڈائری بھی دکھا دیں گے، اینتھنی نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا، اور مارگریٹ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں شراب پینے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ دونوں ہٹ کو بند کر کے کار میں بیٹھے اور اینتھنی نے کار واپس موڑ کر آگے بڑھا دی۔ چونکہ اس کے دوست ڈیسمنڈ نے اسے پتہ پہلے ہی فون پر بتا دیا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ کلینک ایک چھوٹی سی عمارت میں قائم تھا۔ $1000 کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی کو ادا کرنے کے بعد انہیں ایک بڑے سے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں عجیب سی پراسرار خوشبو بھی چکراتی پھر رہی تھی۔ کمرہ باقاعدہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن میز کے پیچھے موجود کرسی خالی تھی۔ بالکل ایسی ہی خوشبو اس پروفیسر کے کمرے سے بھی آ رہی تھی۔ مارگریٹ نے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا اور اینتھنی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا عقبی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا، جس نے ڈھیلا ڈھالا سا چوغے نما لباس پہنا ہوا تھا، ایسا لباس جیسے رومن کیتھولک پادری پہنتے تھے۔ اس کے سر پر ایک عجیب سی ساخت کی تکونی ٹوپی تھی، چہرے پر نرمی اور شفقت کا تاثر موجود تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ ظاہر ہے وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے تھے کہ یہی ڈاکٹر رونالڈ ہے، سپر ہیویل یعنی روحانی ڈاکٹر۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بیٹھو بیٹھو، سکون سے بیٹھو، یہ سکون حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہاں سکون ملتا ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری تمام پریشانیاں دور کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر رونالڈ نے میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ بالا کائناتی دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، جسے مثالی دنیا کہا جاتا ہے؟ مارگریٹ نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ بالا کائناتی دنیا؟ مثالی دنیا؟ او تمہیں اس کے متعلق کیسے علم ہو گیا؟ عام لوگ تو ان باتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے، ڈاکٹر رونالڈ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری یہ دوست ان باتوں کی قائل ہے، جبکہ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا واقعی کوئی ایسی دنیا ہے، اور اگر ہے تو کیا ہماری طرح کا کوئی آدمی وہاں آ جا سکتا ہے؟ اینتھنی نے مسکراتے ہوئے کہا، بالا کائناتی دنیا تو ہے، لیکن وہاں آنا جانا تقریباً ناممکن ہے۔ میں سپر ہیول ڈاکٹر ہوں، لیکن میں وہاں نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں جانے کے طریقے اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہیں کہ ان پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ڈاکٹر رونالڈ نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا، لیکن کیسے؟ کیا کسی خلائی جہاز پر وہاں پہنچا جا سکتا ہے؟ اینتھنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر رونالڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم عام لوگ واقعی کسی سائنسی سہارے کے بغیر کہیں آنے جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جبکہ روحانی علوم میں ایسے علوم ہیں کہ انسان کو یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر کسی سائنسی سہارے کے دنیا اور اس سے باہر آ جا سکتا ہے۔ یہ پیکر مثالی کا سفر ہوتا ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کوئی ایسا طریقہ جانتے ہیں کہ جس سے ہر آدمی وہاں جا سکے؟ مارگریٹ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ طریقے تو بے شمار ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ بے حد مشکل اور کٹھن طریقے ہیں، ایسے کہ عام آدمی ان پر عمل ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن تمہیں اس بارے میں کیسے علم ہوا، اور تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر رونالڈ نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کبھی پاکیشیا گئے ہیں؟ مارگریٹ نے پوچھا تو ڈاکٹر رونالڈ بے اختیار چونک پڑا۔ پاکیشیا؟ ایشیائی ملک؟ نہیں، میں وہاں کبھی نہیں گیا، ڈاکٹر رونالڈ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک آدمی ہے جس کا نام پروفیسر نورس ہے، اس نے باقاعدہ وہاں ایک ادارہ بنایا ہوا ہے۔ وہ بالا کائناتی دنیا میں جا کر وہاں کی رہنے والی مخلوق، جسے وہ سی جان کہتا ہے، ملتا ہے اور یہاں کے لوگوں کے سوالات کے جوابات حاصل کرتا ہے، مستقبل کے بارے میں، خزانوں کے بارے میں اور دوسرے ہر قسم کے
اور وہ سارے جوابات 100% درست ہوتے ہیں۔ مارگریٹ نے کہا۔ پروفیسر نورس، مگر میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں سنا۔ میرا خیال ہے کہ یہ شخص فراڈ ہوگا۔ مشرقی لوگ ایسے فراڈ عام طور پر کرتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر رونالڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اس سے ملی تھی، اس نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو وہاں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ اگر میں ذرا سی مشق کر لوں تو میں وہاں جا سکتی ہوں۔ میں نے 2-4 روز تک مسلسل مشق کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ مارگریٹ نے کہا۔ میں نے کہا نہیں کہ وہ فراڈ ہوگا، آپ اس سے بات کریں۔ ڈاکٹر رونالڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ مر چکا ہے۔ مارگریٹ نے کہا۔ اوہ، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر رونالڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو اس پروفیسر نورس کی ذاتی ڈائری دکھا دی جائے جس میں اس نے تفصیل سے یہ طریقہ لکھا ہے تو کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اینتھنی نے اچانک بولتے ہوئے کہا۔ ذاتی ڈائری؟ اوہ، کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے، میں دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس نے غلط لکھا ہے یا صحیح۔ ڈاکٹر رونالڈ نے چونک کر کہا، اور مارگریٹ نے ہاتھ میں موجود پرس کھول کر اس میں سے وہی سرخ رنگ کی ڈائری نکالی اور ڈاکٹر رونالڈ کی طرف بڑھا دی۔ ڈاکٹر رونالڈ نے ڈائری لی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے اسے پڑھتا گیا اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ اس میں تو واقعی انتہائی آسان طریقہ لکھا گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کر اس پر اپنی روحانی طاقت ڈال کر اس کی اصلیت معلوم کر سکوں۔ ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ کتنی دیر لگے گی؟ اینتھنی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ ویسے آپ بے فکر رہیں، آپ کی فیس واپسی کے وقت آپ کو ادا کر دی جائے گی۔ آپ نے ذاتی سوال نہیں کیا بلکہ علمی بات کی ہے، اور علمی بات کی میں فیس نہیں لیا کرتا۔ ڈاکٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم 1 گھنٹے بعد آ جائیں گے، ورنہ ہم 1 گھنٹے تک یہاں بیٹھے بور ہوتے رہیں گے۔ اینتھنی نے کہا۔ ہم یہاں انتظار کر لیتے ہیں اینتھنی۔ مارگریٹ نے کہا۔ آؤ آؤ چلیں، 1 گھنٹہ کون بور ہوتا رہے؟ اینتھنی نے کہا، اور مارگریٹ اس طرح اٹھ کھڑی ہوئی جیسے وہ ڈائری چھوڑ کر نہ جانا چاہتی ہو، لیکن اینتھنی کے مجبور کرنے پر ایسا کر رہی ہو، اور پھر وہ دونوں ڈاکٹر رونالڈ کو سلام کر کے کلینک سے باہر آ گئے۔ کہیں یہ ڈائری ہی نہ رکھ لے، یہ انتہائی اہم ڈائری ہے۔ اینتھنی، ہمیں وہاں سے آنا نہیں چاہیے تھا، مارگریٹ نے کلینک سے باہر آ کر کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ چھوڑو مارگریٹ، یہ سب فضول اور احمقانہ باتیں ہیں۔ میں اب تک تمہاری وجہ سے خاموش رہا، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ اس سائنسی دور میں ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آؤ کلب میں بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے ہیں، اینتھنی نے انتہائی لاپرواہی والے انداز میں کہا، اور مارگریٹ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ وہ شاید ڈرتی تھی کہ اگر اس نے اینتھنی کو زیادہ ناراض کر دیا تو اینتھنی اس سے کورٹ شپ ختم کر دے گا، اور اس طرح اینتھنی کی کروڑوں کی جائیداد سے وہ محروم ہو جائے گی، جو دراصل اس کا متمع نظر تھا۔ عمران نے آریائی محلے میں پوچھتے پوچھتے آخرکار سینٹرل لائبریری کے ریٹائرڈ ملازم خیر محمد کا مکان تلاش کر ہی لیا۔ چونکہ اس محلے کی گلیاں خاصی تنگ تھیں، اس لیے عمران کو کار خاصی دور ایک کھلی جگہ میں روکنی پڑی تھی، اور پیدل چل کر خیر محمد کا مکان تلاش کرنا پڑا تھا۔ مکان اوسط درجے کا تھا، اور اس پر خیر محمد کی نیم پلیٹ بھی موجود تھی۔ عمران نے دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان باہر آ گیا۔ خیر محمد صاحب سے ملنا تھا۔ عمران نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کا نام؟ نوجوان نے حیرت سے سر سے پیر تک عمران کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ علی عمران، میں نے لائبریری کے سلسلے میں ان سے ملنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہیں، 1 منٹ میں بیٹھک کھولتا ہوں، نوجوان نے کہا، اور واپس دروازے سے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مکان کے کونے میں موجود دروازہ کھلا، اور اسی نوجوان نے باہر جھانک کر عمران کو اندر آنے کی درخواست کی۔ میں ان کا بیٹا ہوں، میرا نام الیاس ہے، نوجوان نے پرانے سے صوفے پر عمران کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ طالب علم ہیں شاید؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں کالج میں پڑھتا ہوں، فرسٹ ایئر میڈیکل میں، نوجوان نے جواب دیا، اور پھر تیزی سے چلتا ہوا اندرونی دروازے میں غائب ہو گیا۔ بیٹھک میں موجود فرنیچر اور اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ خیر محمد صاحب سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ چند لمحوں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوئے، جنہوں نے سفید کرتا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔
ان کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ تھی، چھوٹی سی داڑھی میں کہیں کہیں سیاہ بالوں کی جھلک بھی موجود تھی، سر پر نماز پڑھنے والی کروشیے کی ٹوپی تھی۔ السلام علیکم، میرا نام خیر محمد ہے۔ آنے والے نے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھے علی عمران کہتے ہیں۔ عمران نے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران کی طرف سے سلام کے مکمل جواب ملنے پر خیر محمد صاحب نے اس طرح چونک کر عمران کی طرف دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس یہ نوجوان سلام کا اس طرح بھی جواب دے سکتا ہے۔ تشریف رکھیے، خیر محمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے وہ نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے شربت کا ایک گلاس عمران کے سامنے میز پر رکھا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ آپ نے تکلف فرمایا ہے خیر محمد صاحب، ورنہ میرے لیے تو آپ سے ملاقات ہی اس شربت سے زیادہ روح پرور تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، لیکن ایک بات کہوں، آپ کی سعادت مندی اور آپ کے اخلاق اور تمیز نے مجھے واقعی حیرت زدہ کر دیا ہے، کیونکہ آج کل کے نوجوانوں میں یہ ساری خصوصیات تقریباً مفقود ہو چکی ہیں۔ بہرحال آپ کی آمد میرے لیے انتہائی مسرت کا باعث بن رہی ہے۔ فرمائیے، کیسے تکلیف فرمائی آپ نے؟ خیر محمد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ سینٹرل لائبریری کے شعبہ روحانیات کے طویل عرصے تک انچارج رہے ہیں۔ میں بھی اس شعبے سے کچھ معمولی سی شد بدھ رکھتا ہوں، اور مزید کچھ حاصل کرنے کا شوق اور تڑپ موجود ہے۔ میں آج کل بالا کائناتی دنیا، جسے عام طور پر مثالی دنیا بھی کہا جاتا ہے، کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے میری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں تو میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، یہ عمر اور روحانیت کے شعبے سے دلچسپی، واقعی دنیا نیک لوگوں سے خالی نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں 20 سال تک اس شعبے کا انچارج رہا ہوں، لیکن سوائے چند نوجوانوں کے، اور وہ بھی سوائے کسی خاص مقصد کے، اس شعبے سے اس قدر دلچسپی لیتے ہیں میں نے آپ جیسے نوجوانوں کو نہیں دیکھا۔ مجھے واقعی آپ کی بات سن کر دلی مسرت ہو رہی ہے۔ میں نے اس شعبے میں رہتے ہوئے تقریباً تمام کتب کا ذاتی مطالعہ بھی کیا ہے، مگر مجھے اعتراف ہے کہ بالا کائناتی دنیا کے صرف چند حوالے ہی میری نظروں سے گزرے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانتا۔ البتہ میں آپ کی مدد اس طرح کر سکتا ہوں کہ آپ کا تعارف ایک عالم، باعمل اور صاحب کردار شخص سے کروا دوں۔ وہ یقیناً آپ کی بہتر رہنمائی کر سکیں گے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر اویس احمد۔ پیشے کے لحاظ سے تو بہت بڑے زمیندار ہیں، لیکن دین اور دنیاوی اعلیٰ ترین تعلیم سے آراستہ ہیں۔ عالم، باعمل ہیں، ان کی ذاتی بہت بڑی لائبریری ہے، ویسے نمود و نمائش کے قائل نہیں ہیں اور گوشہ نشین قسم کے آدمی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ جیسے نوجوان کی رہنمائی کر سکیں گے۔ خیر محمد صاحب نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ ان کی رہائش اور پتہ بتا دیں، میں ممنون ہوں گا۔ عمران نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ شاید آپ سے نہ ملیں، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ وہ گوشہ نشین آدمی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، میرے وہ کرم فرما ہیں۔ خیر محمد نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، صرف پتہ بتا دیں، مجھے اپنے شوق پر مکمل بھروسہ ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ قصبہ عالم پور کے زمیندار ہیں، وہیں ان کی حویلی ہے۔ ویسے تو ان کے صاحبزادے تحسین احمد سارا کام کاج سر انجام دیتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب وہیں رہائش پذیر ہیں، خیر محمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاں فون تو ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، حویلی میں تو ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ہے، خیر محمد نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، آپ کو میں نے نا وقت تکلیف دی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ باتوں کے دوران وہ گھونٹ گھونٹ کر کے شربت بھی پیتا رہا تھا، اس لیے بات چیت کے اختتام تک گلاس خالی ہو چکا تھا۔ آپ نے میری عزت افزائی کی ہے، خیر محمد نے جواب دیا۔ آپ ذرا اپنے صاحبزادے کو میرے ساتھ بھیج دیں، تنگ اور ٹیڑھی گلیاں ہیں، مجھے راستہ تلاش کرنے میں دقت ہوگی۔ عمران نے بیٹھک سے باہر نکل کر کہا۔ او اچھا، میں خود آپ کے ساتھ چلتا ہوں، خیر محمد نے پریشان ہو کر کہا۔ جی نہیں، آپ آرام کریں، صاحبزادے کو بھیج دیں، مہربانی ہوگی۔
عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ خیر محمد کے صاحبزادے الیاس کو ساتھ لے کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کار کے قریب پہنچ کر عمران نے الیاس کو روکا۔ کار کا دروازہ کھول کر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اس کے اندر موجود ایک موٹا سا لفافہ نکال کر اس نے الیاس کو دیا۔ یہ لفافہ اپنے والد صاحب کو دے دینا، انہیں کہنا کہ یہ ان کے بیٹے علی عمران کی طرف سے ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہے اس میں؟ الیاس نے قدرے پریشان ہو کر کہا اور لفافے کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ اس میں وہ کاغذات ہیں جس کی تمہارے والد کو اس وقت ضرورت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور الیاس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور عمران سے مصافحہ کر کے وہ واپس چلا گیا۔ تو عمران نے کار سٹارٹ کی اور اسے موڑ کر مین روڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد وہ قصبہ عالم پور پہنچ ہی گیا اور وہاں اسے ڈاکٹر اویس صاحب کی حویلی تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ حویلی قدیم زمانے کی اور خاصی شاندار تھی۔ عمران کو ایک وسیع و عریض قسم کے ڈرائنگ روم نما کمرے میں پہنچا دیا گیا اور چند لمحوں بعد ایک بھاری بدن کے اور درمیانے قد کا آدمی اندر داخل ہوا جو اپنے لباس سے زمیندار لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک اور فراخ پیشانی اس کا تعلیم یافتہ اور ذہین ہونا ظاہر کر رہی تھی۔ میرا نام تحسین احمد ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہوں، آنے والے نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے علی عمران کہتے ہیں، میں نے ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ عمران نے اٹھ کر مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے افسوس ہے جناب، آپ کو یہاں آنے کی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ڈاکٹر صاحب کسی پردیسی سے نہیں ملتے، تحسین احمد نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ سے تو ملتے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کیوں نہ ملیں گے، میں تو ان کا بیٹا ہوں، تحسین احمد نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بیٹے صرف وہی نہیں ہوتے جو حسب نسب اور خونی رشتے سے بیٹے ہوں، روحانی اور معنوی تعلق رکھنے والے بھی بیٹے ہی ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کا ایک بیٹا آپ سے ملنے آیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تحسین احمد حیرت بھری نظروں سے عمران کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے اسے اس کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ آپ بے فکر رہیں، میں ان کا اس قسم کا بیٹا نہیں ہوں کہ ان کی جائیداد کا حصہ مانگ لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تحسین بے اختیار عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ یہ بات نہیں جناب، میں تو اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ آج تک کسی نے آ کر ایسی بات نہ کی تھی۔ بہرحال میں جا کر ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں، تحسین نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا اور عمران اس کو بھیج کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آئیے جناب، ڈاکٹر صاحب کو جب میں نے آپ کا پیغام دیا تو وہ مسکرا دیے، اور گو وہ مطالعے میں مصروف تھے، لیکن انہوں نے مطالعہ بند کر کے فوراً آپ سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد تحسین احمد نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا اور عمران بھی مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر صاحب ضرور ملاقات کا وقت دے دیں گے، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تحسین احمد کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے انتہائی مغربی حصے میں علیحدہ بنے ہوئے ایک پورشن میں داخل ہوا۔ یہ حصہ نہایت صاف ستھرا تھا اور یہاں اول تو فرنیچر تھا ہی نہیں، جو کچھ بھی تھا وہ انتہائی مختصر سا تھا۔ عمران تحسین احمد کے ساتھ چلتا ہوا ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے رک گیا۔ حاضر ہو سکتے ہیں ابا جان، تحسین احمد نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، لیکن اس نے دستک نہ دی۔ آ جاؤ، اندر سے ایک باوقار آواز سنائی دی اور تحسین احمد نے آہستہ سے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور عمران کو اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ خاصا وسیع تھا، فرش پر قالین اور اس کے درمیان سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، جس پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک بزرگ صورت بوڑھے آدمی بیٹھے تھے۔ معاف کرنا بیٹے، میرے جوڑوں میں تکلیف ہے، اس لیے میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، بزرگ نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بیٹوں کے استقبال کے لیے والد کھڑے نہیں ہوا کرتے جناب، عمران نے مسافہ کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ بہت خوب، ذہین آدمی لگتے ہو، بیٹھو، بزرگ جو ڈاکٹر تھے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران شکریہ کہہ کر ان کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ بیٹے، مہمان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، ڈاکٹر اویس نے تحسین احمد سے مخاطب ہو کر کہا۔
صرف سادہ پانی پلوا دیجئے، کیونکہ آپ جیسی بزرگ شخصیت کے گھر کا سادہ پانی بھی میرے لیے عین سعادت ہے۔ اور ایک بار پھر میں کہوں گا کہ میں کوئی مہمان نہیں ہوں، آپ کا بیٹا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر اویس ایک بار پھر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، پانی لے آؤ، ڈاکٹر اویس نے تحسین احمد سے کہا، اور تحسین احمد سر جھکائے واپس مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ تم نے اپنا نام علی عمران بتایا تھا نا، اور اپنے آپ کو میرا روحانی اور معنوی بیٹا کہا تھا۔ اس فکرے سے ہی مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق ہوا تھا، ورنہ بہت مدت ہوئی میں نے سوائے چند مخصوص لوگوں کے دوسروں سے ملنا بند کیا ہوا ہے۔ بہرحال مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ڈاکٹر اویس احمد نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، جناب خیر محمد صاحب نے۔ وہ تو خود ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی تکلیف کے پیش نظر میں نے معذرت کر لی تھی، عمران نے جواب دیا۔